اپڈیٹ کریں آپ کو نگران اور منتخب حکومتوں کے فیصلوں سے ادویات 200% سے زائد مہنگی۔ ادویات ساز کمپنیوں کو اختیار دینے سے قیمتوں پر سرکاری کنٹرول کا نظام ہی ختم، مریض متاثر ہونے لگے۔ میڈیکل ڈیوائسز پر بھی 70% تک ٹیکس عائد، کمپنیوں نے ٹیکسوں کا سارا بوجھ عوام پر منتقل کر دیا۔ ڈی ریگولیشن سے انسولین، ٹی بی، کینسر اور دل کے امراض کی دواؤں کی قلت تو ختم ہو گئی، لیکن نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پاکستان کانسرٹس اینڈ ڈرگس ایسوسی ایشن کا قیمتوں میں بے جا اضافے پر تشویش کا اظہار۔ چیئرمین پی سی بی کا کہنا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کو ڈی ریگولرائز کرنے سے نان اسینشل دوائیوں کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ لاہور کے شہریوں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں ہر ہفتے 15 اور 30 روز کے وقفے سے رد و بدل کیا جا رہا ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر، امراض قلب، ذہنی صحت کی ادویات کے ساتھ ساتھ بخار، اینٹی بایوٹکس بھی مہنگی ہو گئیں۔ میڈیکل سٹور مالکان کہتے ہیں کہ پہلے 2000 روپے والا کورس اب 6 سے 7000 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو نگران اور منتخب حکومتوں کے فیصلوں سے ادویات 200% سے زائد مہنگی۔ ادویات ساز کمپنیوں کو اختیار دینے سے قیمتوں پر سرکاری کنٹرول کا نظام ہی ختم، مریض متاثر ہونے لگے۔ میڈیکل ڈیوائسز پر بھی 70% تک ٹیکس عائد، کمپنیوں نے ٹیکسوں کا سارا بوجھ عوام پر منتقل کر دیا۔ ڈی ریگولیشن سے انسولین، ٹی بی، کینسر اور دل کے امراض کی دواؤں کی قلت تو ختم ہو گئی، لیکن نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پاکستان کانسرٹس اینڈ ڈرگس ایسوسی ایشن کا قیمتوں میں بے جا اضافے پر تشویش کا اظہار کا کہنا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کو ڈی ریگولرائز کرنے سے نان اسینشل دوائیوں کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ لاہور کے شہریوں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں ہر ہفتے 15 اور 30 روز کے وقفے سے رد و بدل کیا جا رہا ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر، امراض قلب، ذہنی صحت کی ادویات کے ساتھ ساتھ بخار، اینٹی بایوٹکس بھی مہنگی ہو گئیں۔ میڈیکل سٹور مالکان کہتے ہیں کہ پہلے 2000 روپے والا کورس اب 6 سے 7000 روپے تک پہنچ گیا ہے۔